خدا کے مقدس کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 41واں باب جو کہ 34 آیات پر مشتمل ہے۔ کیا تو مگر کو شست سے باہر نکال سکتا ہے یا رسی سے اس کی زبان کو دبا سکتا ہے؟ کیا تو اس کی ناک میں رسی ڈال سکتا ہے؟ کیا اس کا جبڑا میخ سے چھید سکتا ہے؟ کیا وہ تیری بہت منت سماجت کرے گا یا تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کہے گا؟ کیا وہ تیرے ساتھ عہد باندھے گا کہ تو اسے ہمیشہ کے لیے نوکر بنا لے؟ کیا تو اس سے ایسے کھیلے گا جیسے پرندہ سے، یا کیا تو اسے اپنی لڑکیوں کے لیے باندھ دے گا؟ کیا لوگ اس کی تجارت کریں گے؟ کیا وہ اسے سوداگروں سے تقسیم کریں گے؟ کیا تو اس کی کھال کا بھالوں سے یا اس کے سر کو ماہی گیر کے ترسولوں سے بھر سکتا ہے؟ تو اپنا ہاتھ اس پر دھرے تو لڑائی کو یاد رکھے گا اور پھر ایسا نہ کرے گا۔ دیکھ، اس کے بارے میں امید بے فائدہ ہے۔ کیا کوئی اسے دیکھتے ہی گرنا پڑے گا؟ کوئی ایسا تندخو نہیں جو اسے چھیڑنے کی جرت کرے۔ پھر وہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکے؟ کس نے مجھے پہلے کچھ دیا ہے کہ میں اسے ادا کروں؟ جو کچھ سارے آسمان کے نیچے ہے وہ میرا ہے۔ نہ میں اس کے اعضاء کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں۔ اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے؟ اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا؟ اس کے منہ کے کواڑوں کو کون کھول سکتا ہے؟ اس کے دانتوں کا دائرہ دہشت ناک ہے۔ اس کی ڈھالیں اس کا فخر ہے جو گویا سخت مہر سے پیوستہ کی گئی ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ایسی جٹی ہوئی ہیں کہ ان کے درمیان ہوا بھی نہیں آ سکتی۔ وہ ایک دوسرے سے باہم پیوستہ ہیں، وہ آپس میں ایسی سٹی ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کی چھینکیں نور افشانی کرتی ہیں، اس کی آنکھیں صبح کے پپوٹوں کی طرح ہیں۔ اس کے منہ سے جلتی مشالیں نکلتی ہیں اور آگ کی چنگاریاں اڑتی ہیں۔ اس کی نتھنوں سے دھواں نکلتا ہے گویا کھولتی دیگ اور سلگتے سرکنڈے سے۔ اس کا سانس کوئلوں کو دہکا دیتا ہے اور اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔ طاقت اس کی گردن میں بستی ہے اور دہشت اس کے آگے آگے چلتی ہے۔ اس کی گوشت کی تہیں آپس میں جڑی ہوئی ہے، وہ اس پر خوب سٹی ہے اور ہٹ نہیں سکتی۔ اس کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے، بلکہ چکی کے نچلے پارٹ کی طرح۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو زبردست لوگ ڈر جاتے ہیں اور گھبرا کر حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس پر تلوار چلائے تو اس سے کچھ نہیں بنتا، نہ بھالے، نہ تیر، نہ برچھی سے۔ وہ لوہے کو بھوسا سمجھتا ہے اور پیتل کو گلی ہوئی لکڑی۔ تیر اسے بھگا نہیں سکتا، فلاخن کے پتھر اس پر تنکے سے ہیں، لاٹھیاں گویا تنکے ہیں۔ وہ برچھی کے چلنے پر ہنستا ہے، اس کے نیچے کے حصے تیز ٹھیکروں کی مانند ہے۔ وہ کیچڑ پر گویا ہنگا پھرتا ہے۔ وہ گہراؤ کو دیگ کی طرح کھولتا اور سمندر کو محرم کی مانند بنا دیتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے چمکیلی لیک چھوڑتا جاتا ہے، گہراؤ گویا سفید نظر آنے لگتا ہے۔ زمین پر اس کا نظیر نہیں جو ایسا بے خوف پیدا ہوا ہو۔ وہ ہر اونچی چیز کو دیکھتا ہے اور سب مغروروں کا بادشاہ ہے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔